السلام علیکم ایوری ون. فائنلی لاہور میں سردیاں آتے آتے آ ہی گئی ہیں، تو کیوں نہ فرائی فش کی ایک زبردست اور آسان سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں گے کہ کون سا انگریڈینٹس کتنی کوانٹٹی میں کب ایڈ کرنا ہے. پیور ہوم میڈ مسالوں کے ساتھ فش کو ہم میرینیٹ کریں گے اور کیسے کرنا ہے فش کو آسانی سے فرائی کہ یہ ٹوٹے نہ. فش کے ساتھ بنائیں گے املی اور کھجور کی چٹنی. بڑی جھٹ پٹ سے بننے والی مزیدار چٹنی کی یہ ریسیپی ہے. اور تیسری ریسیپی جو ہم بنائیں گے وہ ہے میٹھی سوئیاں. تو چلے جی، سب سے پہلے فش کی میرینیشن سے پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں. 3 kg فش کی یہ ریسیپی ہے. فش کی جو بھی ٹائپ آپ کو پسند ہے آپ اس کے حساب سے لے لیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کے لیے. بس آپ نے مچھلی کو واش کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نمک لگا کے رکھ دینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح سے اسے واش کر کے کلین کر لیں گے. پھر واش کرنے کے بعد اسے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے کسی سٹینر میں ڈال کر رکھ دیں گے، اور جب پانی پوری طرح سے ڈرین ہو جائے اور مچھلی بالکل خشک ہو تب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے. فش کی میرینیشن کے لیے ہم نے لیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر. 1/2 ٹیبل اسپون شامل کریں گے اس میں ہلدی. 1 ٹی اسپون اس میں جائے گا نمک، اور جب ہم مسالہ بالکل تیار کر لیں گے تو لاسٹ میں نمک ہم چکھ لیں گے. اگر ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا نمک ہم اس میں اور ایڈ کر لیں گے. کٹی لال مرچ شامل کریں گے اس میں 1 ٹیبل اسپون. 1 ٹیبل اسپون لیا ہے ثابت دھنیا اور 1 ہی ٹیبل اسپون لیا ہے سفید زیرہ. ان دونوں انگریڈینٹس کو بھون کر کوٹ لیں گے. اب میں اس میں 2 ٹیبل اسپون روسٹڈ دھنیا اور زیرہ کو پاؤڈر فارم میں شامل کر رہی ہوں. 1 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے اس میں کالی مرچ پاؤڈر. کٹا ہوا لہسن جائے گا اس میں 3 ٹیبل اسپون. اجوائن لی ہے 1.5 ٹیبل اسپون، جسے ہم نے دھو کر سٹین کر لیا ہے تاکہ اس میں موجود ڈسٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے. املی کا گدا شامل کریں گے اس میں 6 ٹیبل اسپون. 3 عدد لیموں کا رس اس میں شامل کریں گے. اگر اس طرح سے آئیڈیا نہ ہو تو تقریباً 6 ٹیبل اسپون لیمن جوس اس میں ایڈ کر لیں. ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح کر لیں گے مکس، اور مکس کرنے کے بعد اس میں نمک کی کوانٹٹی کو چیک کر لیں گے. 1 ٹی اسپون نمک میں اس میں پہلے شامل کر چکی ہوں، اور اب 1/2 ٹی اسپون نمک اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں. یعنی 3 کلو گرام فش میں 1.5 ٹی اسپون نمک ایڈ کرنا ہے. اچھا، یہ حسب ذائقے والا کام نہیں کرنا، بلکہ ایک مناسب کوانٹٹی کے ساتھ 3 kg فش میں 1.5 ٹی اسپون نمک آپ بے فکر ہو کر شامل کر دیجیے، اور اسی ریشو کے ساتھ باقی اسپائسز کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اوکے جی، اب ان تمام اسپائسز کو مکس کر کے فش کے پیسز پر لگا لیں گے. اور بہت زیادہ بھر کے مسالہ اپنے فش پر نہیں لگانا کہ فرائی کرتے وقت مسالہ سارا اتر جائے اور ضائع ہو. اس کے بجائے ہم فش کو میرینیٹ کرنے کے بعد اگر 24 آورز کا ریسٹ دیں تو تمام اسپائسز کا فلیور اچھی طرح سے فش میں پینیٹریٹ ہو جائے گا. اور فش کو میرینیٹ کرنے کے بعد کسی ایئر ٹائٹ باکس میں اچھی طرح سے کور کر کے 24 آور کے لیے فریزر میں رکھنا ہے. اوکے، 24 آورز کے بعد نیکسٹ ڈے میں اسے فرائی کرنے سے پہلے ہم ڈی فروسٹ کریں گے. اور یہ فش بالکل خشک ہے، اس میں کسی قسم کا پانی نہیں ہے. بالکل مناسب مقدار میں ہم نے فش پر مسالہ کوٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو ایکسٹرا مسالے نے پانی چھوڑا ہے اور نہ ہی فش کا اپنا کوئی پانی اس میں موجود ہے. اوکے جی، اب مچھلی کو کرنا ہے فرائی. تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک نان اسٹک پین. اچھا، وہ بچیاں جنہوں نے نیا کوکنگ سیکھنا سٹارٹ کیا ہے ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ کڑھائی کے بجائے کسی کھلے پیندے والے پین میں فش کو شیلو فرائی کر لیں. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب مچھلی کو ہم نے فرائی کرنے کے لیے پین میں ڈالنا ہے تو اس کی سکن والی سائڈ کو ہم نیچے رکھیں گے، یعنی فش کے ساتھ اپ سائڈ ڈاؤن والا کام کرنا ہے. اور تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے بغیر ہلائے جلائے پہلے ایک سائڈ سے پکنے دیں گے. جب ایک سائڈ سے پک کر سیٹ ہو جائے تب ہم اسے دوسری سائڈ پر ٹرن کریں گے. اوکے جی، ابھی یہ فش ایک سائڈ پر 10 سے 12 منٹ کے لیے پکتی رہے گی. تب تک ہم اس کے ساتھ سرو کرنے کے لیے املی کی چٹنی تیار کر لیتے ہیں. انگریڈینٹس جو اس املی کی چٹنی بنانے کے لیے ہم لیں گے اس میں شامل ہے 3 ٹیبل اسپون املی. 2 سے 3 ٹیبل اسپون شامل کریں گے اس میں گڑ. اگر کسی وجہ سے گڑ اویلیبل نہ ہو تو اس میں 3 ٹیبل اسپون براؤن شوگر بھی ایڈ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے دار چینی. تقریباً 1 سے 1.5 انچ کا پیس ہم اس میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ 3 عدد کھجور ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جن کی گٹلی نکال کر انہیں واش کر لیا ہے. 1/4 ٹی اسپون جائے گا کالی مرچ پاؤڈر. 1 ٹی اسپون کٹی لال مرچ شامل کریں گے، اور 1 ہی ٹی اسپون اس میں ایڈ کریں گے سفید زیرہ. ان تمام انگریڈینٹس کو ایک پین میں ڈال لیں گے. ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں 1 کپ پانی. 1/4 ٹی اسپون شامل کریں گے نمک. تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے اس مکسچر کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے. اور جب یہ پکنے کے بعد آدھا ہو جائے اور املی اور کھجور بالکل نرم ہو جائے ہم فلیم کو کر دیں گے آف اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے. ہم نے املی کا استعمال کیا ہے اس لیے اسے میٹل کے برتن میں ہم نہیں رکھیں گے بلکہ کسی شیشے کے برتن میں شفٹ کر لیں گے. ٹھنڈا ہونے پر املی اور کھجور کے پلپ کو ہاتھوں سے میش کر لیں اور اس مکسچر کو سٹین نہیں کرنا بلکہ اس میں موجود املی کی گٹلی اور چھلکوں کو نکال لیں گے. اور باقی املی اور کھجور کا جو تھک پلپ ہے وہ اسی چٹنی میں شامل رہنے دیں گے. اور اس سٹیج پر اگر چٹنی آپ کو تھوڑی پتلی لگے تو اسے دوبارہ سے 1 سے 2 منٹ کے لیے پکا لیں. ادروائز اسی طرح سے فش کے ساتھ سرو کی جا سکتی ہے.
نیکسٹ ہم 12 منٹ کے بعد فش کو چیک کر لیتے ہیں. یہ ایک سائڈ سے پک کر بالکل سیٹ ہو چکی ہے. اب اس سے بڑا ایزیلی ہم دوسری سائڈ پر ٹرن کر لیں گے. اگین اسے 6 سے 7 منٹ کے لیے بغیر ہلائے دوسری سائڈ سے بھی پکنے دیں گے. فلیم کو بھی میں نے تھوڑا لو ہی رکھا ہے. اور یہ جو 6 سے 7 منٹ ہمارے پاس ہیں جب تک یہ فش پک رہی ہے، ہم میٹھی سوئیاں بنا لیتے ہیں. 150 گرام ہم لیں گے باریک سوئیاں. انہیں توڑ کر چھوٹے سائز میں کر لیں تاکہ پکانے میں آسانی ہو. ان سوئیوں کو پین میں ڈال کر 1 سے 2 منٹ کے لیے لو فلیم پر روسٹ کر لیں. جب ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے تو اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون مکھن شامل کر لیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیں 5 سے 6 سبز الائچی اور کچھ دیر کے لیے اسے دوبارہ سے بھون لیں. اور پھر جب ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں 1 کپ سے تھوڑا سا کم دودھ شامل کر دیں. اس میں دودھ بس اتنی ہی کوانٹٹی میں ایڈ کرنا ہے جتنے میں سوئیاں پک کر نرم ہو جائیں. فلیم کو ہم نے میڈیم سے تھوڑا لو ہی رکھنا ہے اور اس دودھ کو سوئیوں کے ساتھ مکس کر کے خشک کر لیں گے. اچھا، وہ خواتین و حضرات جو اس میتھ پہ بلیو کرتے ہیں کہ فش کھانے کے بعد دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھائی جا سکتی، آئی تھنک میٹھے کی یہ ریسیپی ان کے لیے پرفیکٹ رہے گی. سوئیاں نرم ہو اور دودھ خشک ہو جائے تو اس میں 6 ٹیبل سپون چینی ایڈ کر دیں گے. اور میں نے اس میں 2 انڈے بھی ایڈ کرنے ہیں ابھی، اس لیے میں نے 150 گرام سوئیوں میں 6 ٹیبل سپون چینی ایڈ کی ہے. لیکن اگر آپ انڈے ایڈ نہیں کریں گے تو آئی تھنک 5 ٹیبل سپون انف ہوں گے اس میں. اوکے جی، چینی میلٹ ہو کر مکس ہو جائے تو اس میں ایڈ کروں گی 2 عدد انڈے. انڈوں کو سوئیوں کے ساتھ مکس کر کے پوری طرح سے پکا لیں گے تاکہ انڈا بالکل بھی کچا نہ رہے اور اس میں کسی قسم کی اسمیل نہ آئے. اوکے، سوئیاں ہو گئی ہیں ڈن. اب ڈرائی نٹس کو تھوڑا سے آئل میں روسٹ کر کر اس پر گارنش کر لیں. ہارڈلی 5 منٹ میں یہ میٹھا تیار ہو گیا ہے. اور اگر اچانک سے کبھی کوئی مہمان آ جائے آپ کے گھر پر اور میٹھا بنانا پڑے تو اس ریسیپی کو فالو کر لیجیے گا. ساتھ ہی جی ہم چیک کر لیں گے فش کو. یہ دونوں سائڈ سے پک کر ہو گئی ہے ڈن. اب لاسٹ میں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کر لیں گے فلیم کو ہائی اور تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے اس فش کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ جو مسالہ فش پر لگایا ہے وہ کرسپی ہو جائے اور فش اندر سے بالکل سافٹ اینڈ جوسی رہے. 10 سیکنڈز کے بعد فش کو آئل سے نکال لیں گے. فش کے پہلے بیچ کی فرائنگ کمپلیٹ ہو جائے تو فلیم کو تھوڑا لو کر لیں گے اور سیم آئل میں سیکنڈ بیچ کو فرائی کریں گے. یعنی اسی پروسیس کو فالو کرنا ہے. ساتھ ہی اس کے سرو کریں گے املی کی چٹنی اور میٹھی سوئیوں کو اس مینیو میں ایڈ کر کے کمپلیٹ کیجیے اس فیسٹ کو. لے جی، کھٹا، میٹھا اور نمکین 3 بڑی آسان اور زبردست ریسیپیز شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ اس 8 منٹ کی ویڈیو میں. اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ جلدی سے کر دیجیے ویڈیو کو لائک اور اگر اب تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا.